السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خوش ہو تو بیتے ٹھیک ہے جناب۔ کافی عرصے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ پہلے رمضان تھا، روزوں کی وجہ سے کچھ مصروفیت تھی، اور آپ کو پتہ ہے روزوں کی وجہ سے کچھ تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوتی، اور کچھ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن پاک، تراویح کی مشغولیت بھی ہوتی ہے۔ تو تراویح کے بعد کچھ ریفریشمنٹ ہے، تو آپ سے گفتگو ہو جائے تھوڑی سی، وہ ہے ایران کے متعلق۔ ایران کی آپ نے دغا بازی دیکھی، آپ نے آتش بازی دیکھی، آپ نے ایران نے کیا جو میزائل چلائے تھے وہ ابھی تک اسرائیل تک نہیں پہنچے۔ یا یہ آتش بازی کا مظاہرہ تھا، یا یہ شب برات تھی جس کے اوپر انہوں نے آتش بازی کی ہے جناب۔ 200 ڈرون حملے اور 100 میزائل انہیں پھینکے اسرائیل کی طرف، اور اتنے میزائلوں سے ایک بھی بندہ نہیں مرا ان کا جناب۔ ایک دھیلے کا جو کہتے ہیں نا، ایک ٹکے کا ان کا نقصان نہیں کر سکے۔ اور ہمارے لوگوں کو یہ خوش فہمی ہے کہ یہ فلسطینیوں کی حمایت کے اندر کیا ایران نے۔ نہیں، بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ بلکہ یہ شام کے اندر جو ایران کا سفارت خانہ تھا، اس کے اوپر جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا، یہ اس کا جواب تھا۔ اگر یہ فلسطینیوں کے حق میں تھا، فلسطینیوں کا جواب تھا، تو پھر جو 6 ماہ سے جو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو غزہ کے اوپر بمباری کی ہے انہوں نے، اس کو راکھ بنا دیا ہے، لاشوں کا ڈھیر بنا دیا ہے، زخمیوں کے انبار لگے ہیں، ہسپتالوں کو نہیں بخشا اس نے بچوں کو نہیں بخشا، بوڑھوں کو نہیں بخشا۔ اس وقت ایران کہاں تھا؟ سوال تو ساروں کے لیے ہے، امت مسلمہ کے لیے، لیکن یہ ایران کی جو منافقت ہے نا، یہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ وہ اوورآل جو ہے ساری امت مسلمہ اس کی قصوروار ہے، لیکن یہ ایران جو ہے نا ہیرو بن رہا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ ویڈیو ریکارڈ کے اوپر لانی پڑی ہے کہ انہوں نے تو بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا تھا 1986 کے اندر۔ بیت المقدس کی کیا حفاظت کریں گے؟ یہ عراق کے اندر، شام کے اندر، سیریا کے اندر جناب، اور یمن کے اندر، سعودیہ کے اندر جتنی بھی بغاوتیں ہیں، ان کے پیچھے سب ایران ہے۔ اس کی سب سازشیں ہیں، یہ اس کی منافقت ہے، اس کی دغا بازی ہے۔ انہوں نے سنیوں کو جو ہے بہت قتل عام کیا ہے عراق کے اندر، شام کے اندر، اور صحابہ کرام کی قبروں تک ان ظالموں نے، خبیثوں نے نہیں بخشا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہیرو بنتے پھر رہے ہیں۔ ایک لنگڑا مچھر ان سے وہ تھا جس نے نمرود کے چھتر پڑوا دیے تھے، اور ان کے میزائل جو ہیں اتنے نکارہ تھے کہ کوئی بھی اسرائیل کا نقصان نہیں ہوا۔ یہ فیس سیونگ کے لیے یہ سب کچھ نے کیا۔ مثال کے طور پہ ایران نے جنوری کے اندر پاکستان کے اندر حملہ کیا تھا، تو پاکستان کا جواب دیا۔ افغانستان نے پاکستان کے اندر حملہ کیا تو پاکستان نے اس کا جواب دیا۔ تو یہ تھا ان کی جو جارحیت تھی، اس کا یہ جواب تھا۔ یہ تو ایسے ہی حملہ کیا ایران نے اسرائیل کے اوپر، جیسے انڈیا نے کہا تھا کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کیا ہے۔ پھر جب پاکستان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا تو اس کو پھر اب پتہ چلا کہ سرجیکل سٹرائک اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک جو ہے ہمیں محفوظ رکھے جناب ایران کی منافقت سے۔ یہ اور دیکھیں آپ نے اگلے دن جو اس نے جو ایران نے اس کا رد عمل دیا تھا کہ اگر دوبارہ کوشش کی گئی، دوبارہ حملہ کیا گیا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ہماری طرف سے اب جنگ بندی شمار کی جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگلے دن ہی پیشاب کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا کہ کہیں اسرائیل دوبارہ حملہ نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی اس کے اندر جرت ہے، اس کی اتنی جرت ہے، وہ جواب دے گیا جناب اللہ۔ یہ منافقت کی انتہا ہے، اور آپ دغا بازی ان کی چیک کریں، ان کی فطرت میں یہ شامل ہے منافقت کرنا۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی منافقت شروع ہوئی ہے، اور امام حسن سے امام حسین تک ان کی منافقت پھیلی ہوئی ہے۔ پہلے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکہ دیا، اور اس کا قاتل ابن ملجم یہ بھی ایرانی حرام خور تھا۔ امام حسن کو ذلیل کرنے والے، ان کے ساتھ دھوکہ دینے والے یہ تھے۔ امام حسین کو کوفہ میں 18,000 خطوط
لکھ کر بنانے والے یہ سارے ایرانی شیعہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی فطرت میں داخل ہے، منافقت کرنا، دغا بازی کرنا اور پیٹھ میں چھرا گھونپنا۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔